ویلکم بیک۔ کشمیری دنیا بھر میں آج یوم شہداء منا رہے ہیں۔ حریت کانفرنس کی اپیل پر آج مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم شہداء کشمیر پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آزادی کی جدوجہد کے لیے ڈٹ جانے والوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی انہی 22 شہداء کی قربانیوں کا تسلسل ہے۔ پاکستان کی حکومت عوام کشمیریوں کی بہادری، عزم اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ دہرایا۔ کہا آج کے دن کشمیر کے مسئلے کا حل اور جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا یوم شہداء کشمیر تجدید عہد کا دن ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے حق آزادی کا محافظ بھی ہے۔ شہداء کے لہو سے اٹھنے والی آزادی کی پکار کو بندوق، قید یا کرفیو سے دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ پکار نسلوں تک زندہ رہے گی۔ بلاول بھٹو نے 1931 میں ڈوگرا راج میں شہید 22 کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا سری نگر سینٹرل جیل کے باہر 22 کشمیریوں نے عظیم مقصد کی خاطر جانوں کا نذرانہ دے کر مزاحمت کی لازوال داستان رقم کی۔ شہداء کا خون یاد دلاتا ہے آزادی کی روح کو بندوقوں سے دبایا نہیں جا سکتا۔ قائد عوام شہید بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ ہم کشمیری شہداء کے مقصد سے تجدید عہد کرتے ہیں۔ پائیدار امن مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنے سے ممکن ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ دنیا کو کشمیریوں کو انصاف، وقار اور آزادی دلانے میں مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ یوم شہداء کشمیر پر راولہ کوٹ ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شہداء کے لیے ریلی اور دعائیہ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس بارے مزید بتائیں گے راشد نذیر۔ جموں کی یاد میں یہاں پہ راولہ کوٹ میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ دعائیہ تقریب کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جو ریلی کا آغاز یہاں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے ہوا ہے، جو مختلف اشارات کا چکر لگا کے پریس کلب کے سامنے اختتام پذیر ہوئی ہے۔ بڑی تعداد میں جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں اور دیگر لوگ ہیں یہاں پہ سیاسی جماعتوں کے اور اسکولز کے جو بچے ہیں اور ٹیچرز ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے دعا بھی کی اور شہدائے جموں تھے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ کررین تھے، ان کا کہنا تھا کہ جو سلسلہ جموں میں شروع کیا گیا تھا قربانی کا آج تک وہ جاری ہے اور آزادی تک جو قربانی ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ جی خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے سانحہ سوات پر تحقیقاتی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے پروفیشنل اور 11 رکنی سائٹ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ نواب شیر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ نواب شیر بتائے گا کون کون شامل ہے کمیٹی میں؟ جی بالکل، سانحہ سات کے لیے قائم کمیٹی تحقیقاتی کمیٹی کی شفرات پر عمل درآمد شروع ہو گیا اور انکوائری کمیٹی کی شفرات پر عمل درآمد کے لیے پروونشل اوورسائٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جبکہ محکمہ اسٹیبلش نے جو ہے 11 رکنی پروونشل اوورسائٹ کمیٹی کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ چیف سیکرٹری پروونشل اوورسائٹ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ قائم کی جانے والی کمیٹی انکوائری رپورٹ اور وزیر اعلیٰ کی منظور کردہ تجاویز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو ماہانہ شفرات پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی پیش کرے گی اور دریاؤں کی حفاظت، ارلی وارننگ سسٹم کی تنصیب اور مونسون ہنگامی پلان پر عمل کرانا بھی کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی، جبکہ کمیٹی قائم کی جانے والی کمیٹی ممبران کو 15 روز میں ایک بار اجلاس طلب کرنا لازمی ہوگا، جس کمیٹی میں لوکل گورنمنٹ، سیاست اور معدنیات سمیت دیگر محکموں کے نمائندے شامل ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ہر صوبے میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس کے لیے اپوزیشن کے پاس نمبرز گیم پوری ہونی چاہیے۔ ریہرسل سینٹ انتخابات میں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ سے صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہے۔ امید ہے سینٹ الیکشن اپوزیشن جماعتیں مل کر لڑیں گی۔ گورنر کے پی نے ہمارے نمائندے نواب شیر سے گفتگو کی، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی نواب شیر۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے جی صوبے میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے اور وزیر اعلیٰ کی پی سی میں شرکت کریں گے اور دعوت دیے؟ مجھے نہیں پتا اس صوبے میں کوئی پی سی ہو رہی یا نہیں ہو رہی، اور اس کی ہم دیکھیں گے اس کی سنجیدگی کو کہ آیا کس لیے پی سی بلائی جا رہی ہے، مقاصد کیا ہیں۔ اگر آپ نے دہشت گردوں کے حوالے صوبہ کیا ہو اور ابھی آپ بولیں گے میں پی سی بلاتا امن کے لیے، تو ابھی تک جو آپ نے 2013 سے آج تک اس صوبے کا حال کر دی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تبدیلی تو دیکھیں یہ تو ہر صوبے میں تبدیلی آ سکتی ہے اگر اپوزیشن کے پاس اپنی نمبرز گیم پوری ہوں۔ اگر خیبر پختونخوا میں نمبر گیم پوری ہوگی تو تبدیلی آئے گی۔ ریہرسل ہم کریں گے انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن میں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ہم نے صوبے کی
سیاسی حالات کے اوپر، امن و امان کے اوپر ڈسکشن کی ہے، سینڈ کلیکشن کے اوپر بھی ڈسکشن کیا کہ اپوزیشن جماعتوں کو مل کر جو ہے سینڈ کلیکشن لڑنا چاہیے. بڑی پر امید ہوں کہ ہم اپوزیشن والے ایک پلیٹ فارم پہ رہ کر جو ہم سینڈ کلیکشن لڑیں گے. کافی عرصے سے مائنس ہو چکے، ان کو ابھی ان کی بہن کو بھی پتہ چلا کہ میرا بھائی مائنس ہو چکے، وہ تو کافی عرصے سے مائنس ہو چکے. گورنر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ صوبے کے امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ صوبائی حکومت ہے. جی کرک کے علاقے میں فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد جاں بحق اور 2 بچے زخمی ہو گئے ہیں. فائرنگ کے واقعے میں متعلق مزید جانیں گے. نواز خٹک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. نواز، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل، سرڈاگ میں گھریلو ناچاکی پر بھائی نے فائرنگ کر کے بڑے بھائی، اس کی بیوی اور 2 بچوں کو قتل کر دیا ہے، جبکہ ایک نامعلوم بچہ زخمی بھی ہے. لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر مستقل کر دیا گیا ہے. پولیس تنگلہ تمبر نے وقوع کی رپورٹ درج کر کے تفتیش شروع اور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے شروع کر دیے ہیں. جی بہت شکریہ نواز خٹک. مونسون کا ایک اور سپیل، ملک بھر میں بادل برسنے کو تیار. محکمہ موسمیات نے آج سے پیر کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے. ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے. سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور شدید حفظ کا امکان ہے. سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر بارش متوقع ہے. لاہور آج صبح سے ہی بادلوں کی لپیٹ میں ہے. محکمہ موسمیات نے 17 جولائی تک بادل برستی کی پیشگوئی کی ہے. سدرا غیاث سے مزید جانتے ہیں. جی سدرا. جی بالکل، لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو باغوں کا شہر لاہور اس وقت بادلوں کے حصار میں ہے. موسم بادلوں کے باوجود بھی گرم ہے. ہوا جو ہے وہ جزوی طور پر چل رہی ہے. لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 جبکہ کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. مونسون کا یہ تیسرا اسپیل ہے جو کہ 11 جولائی سے سٹارٹ ہوا تھا اور 17 جولائی تک جاری رہے گا، جس میں تیز اور ہلکی بارشوں کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے. تو محکمہ موسمیات نے بارش کے لیے الرٹ بھی جاری کیے ہوئے ہیں کہ بارشیں جو ہیں وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. تو تمام انتظامات جو ہیں وہ بھی کیے گئے ہیں تاکہ جلد از جلد اس پانی کی سے بھی جو ہے وہ نپٹا جا سکے. جی شہر اقتدار میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے. محکمہ موسمیات نے اسلام آباد اور گرد و نواح میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس بارے میں بتائیں گے ہماری نمائندہ زینب علی. اسلام آباد میں اس وقت دھوپ تو نکلی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میٹ آفس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج شہر اقتدار اور گرد و نواح میں تقریباً 65% چانس ہے کہ بارش ہو، جس کے بعد موسم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور آج میکسیمم ٹمپریچر جو ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. اس کے علاوہ میٹ آفس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج اور کل جو بارشیں ہوں گی اس کی وجہ سے اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں جو ندی نالے ہیں وہاں پر طغیانی کا خدشہ ہے، جس کے باعث لوگوں کو محتاط رہنے کی ہدایات جو ہے وہ میٹ آفس کی جانب سے جاری کی گئی ہیں. یہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے تقریباً 17 جولائی تک اسی طرح جاری رہے گا. جی جبکہ شہر عقائد کا مطلع جزوی ابرآلود اور موسم گرم ہے. موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ آج رات ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے. مزید جانتے روحا فاطمہ سے. جی روحا. کراچی کا مطلع تو اس وقت جزوی ابر آلود ہے، لیکن گرمی کی شدت جو ہے وہ اس وقت محسوس کی جا رہی ہے. سمندری ہوائیں جزوی طور پر بحال ہیں اور کافی ہلکی رفتار سے وقفے سے چل رہی ہیں. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. شام کے اوقات میں سمندری ہوائیں مکمل طور پر بحال ہو جائیں گی، جس کے بعد موسم کچھ بہتر ہو سکتا ہے. رات کے اوقات میں کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش یا پھر بوندا باندی کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 15 جولائی سے شہر میں مانسون کا تیسرا اسپیل جو ہے وہ انٹری لے گا. اس کے زیر اثر جو ہے وہ کراچی میں ہلکی بارش یا پھر بوندا باندی ہو سکتی ہے. جی خبر آپ کو دیں، اسلام آباد سمیت 4 صوبوں کے سیوریج کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. جہانگیر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جہانگیر بتائیے گا اس بارے میں. اسلام آباد سمیت 4 صوبوں کے 20 اضلاع کے 28 سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. ان ماحولیاتی نمونوں میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 پایا گیا ہے اور یہ ماحولیاتی نمونے 8 مئی سے 17 جون کے دوران اکٹھے کیے گئے تھے. سندھ کے 10 اضلاع کے 14 سیوریج سیمپلز پازیٹیو نکلے ہیں. پنجاب کے 1 ضلع لاہور کے 3 سیوریج سیمپلز، بلوچستان کے 3 اضلاع کے 3 جبکہ خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع کے 5 نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا ہے. اسی طرح وفاقی دارالحکومت کے 2 مقامات کے 2 سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے 1 ضلع میرپور کے 1 سیمپل میں پولیو وائرس پایا گیا ہے. اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ اور کیماڑی سمیت سکھر، جیکب آباد، حیدرآباد، کمبر، لاڑکانہ اور میرپور خاص کے سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے.
जबकि बलूचिस्तान के 3 अजला मस्तूम, खुर्दार और सिब्बी के सीवरेज में भी पोलियो वायरस पाया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर खान। कबीरवाला के इलाके फारूक आजम में पोते ने ज़ईफ दादा पर तशद्दुद किया। तशद्दुद की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खुरम शहजाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। खुरम, आगाह कीजिएगा, क्या वजह है, क्यों उसे तशद्दुद का निशाना बनाया पोते ने? बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया कबीरवाला के नवाई इलाका अब्दुल हकीम की हदूद में पेश है, जहां पर एक शहरी गली में मुसलसल गुजरता था। बुजुर्ग ने शहरी को मना किया, जिस पर वो शहरी तैश में आ गया और उसने अपने उस बुजुर्ग के पोते के साथ मिलकर उस बुजुर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाया और साथ ही मोहल्ले में मौजूद लोगों ने वीडियो बना ली और बुजुर्ग को छुड़वाते रहे, लेकिन वो मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसकी वजह से पुलिस हरकत में आ गई और उस तशद्दुद करने वाले और उसके अलावा 2 नामालूम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया थाना अब्दुल हकीम में। जी बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद। साहिवाल के झाल रोड रेलवे फाटक के करीब मां ने 2 बच्चों समेत ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। इसी पर मजीद जानेंगे, नईम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया साहिवाल रेलवे फाटक भुट्टो नगर के करीब पेश है, जहां पर मां ने 2 बच्चों समेत ट्रेन की रद में आकर खुदकुशी कर ली है। और इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि बच्चों और मां की ताहम शनाख्त नहीं हो सकी और ना ही खुदकुशी की वजह मालूम हो सकी है। पुलिस ने बताया कि ये बच्चों की उम्र 2.5 साल और 4 साल थी, जबकि मां की उम्र जो 24 से 25 साल बताई जा रही है। लाशों को रेस्क्यू 1122 ने DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है और इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है और खुदकुशी की वजह और पहचान की कोशिशें में पुलिस मसरूफ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीरी दुनिया भर में आज यौम शहदा मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर आज मकबूजा कश्मीर में हड़ताल है। भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक अपने शहदा के अजीम मिशन को जारी रखेंगे। 13 जुलाई 1931 को आज ही के दिन कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना देकर तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी थी। डोगरा महाराजा हरि सिंह के फौजियों ने 22 कश्मीरियों को शहीद किया था। कश्मीरी अवाम आज भी शोहदा के नक्शे कदम पर चलते हुए आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम शोहदाए कश्मीर पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए आज़ादी की जद्दोजहद के लिए डट जाने वालों के साथ यकजहती का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी इन्हीं 22 शोहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। पाकिस्तान की हुकूमत अवाम कश्मीरियों की बहादुरी, अज़्म और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हसूल तक कश्मीरियों की सियासी, सिफारती, इखलाक की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल का मुतालबा दोहराया और कहा, आज के दिन कश्मीर के मसले का हल और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के अज़्म का यादा करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 13 जुलाई 1931 को खून का नजराना पेश करने वाले बहादुर कश्मीरियों को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा, ये दिन मजलूम की जुबान बंद करने वाले निजाम के खिलाफ पहली घंटी थी। मोदी सरकार भी डोगरा राज की तरह कश्मीरियों के खिलाफ जालिमाना इक़दामात कर रही है। भारतीय रियासती पॉलिसी कश्मीरी नौजवानों की नस्ल कुशी, मावरे अदालत कत्ल और सहाफ़ियों की खामोशी से इंसानियत को शर्मसार कर रही है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला, लेकिन भारत ने इनकार करके ये दरवाज़ा खुद ही बंद कर दिया। अमन से इनकार जंगी जहनीत का सबूत है। शोहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को बंदूक, कैद या कर्फ्यू से दबाया नहीं जा सकता। ये पुकार नस्लों तक जिंदा रहेगी। यौम शोहदाए कश्मीर तजदीद अहद का दिन है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ के आज़ादी का मुहाफ़िज़, अलमबरदार और जामिन भी है। 13 जुलाई 1931 को अजान मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने जान दी। कश्मीरियों ने मौत को आंखों में आंखें डालकर देखा, मगर सर नहीं झुकाया। ये शहादतों का आगाज था जो आज भी जारी है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, आज़ादी की जद्दोजहद हर कश्मीरी के दिल की धड़कन है। खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए देंगे। 1931 का वो दिन जिस दिन 22 कश्मीरियों ने एक अजान को मुकम्मल करने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। एक के बाद एक कश्मीरी ने इस अजान को मुकम्मल करने के लिए मौत को आंखों में आंखें डाल के देखा और शहादत कबूल की, मगर सरेंडर नहीं किया, अपना सिर नहीं झुकाया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, पाक भारत तनाज़े की असल वजह मसला कश्मीर है, जो हमारी शरग है और रहेगा।
بھارت سے مذاکرات جب بھی ہوں گے کشمیر پر ہی ہوں گے۔ برمنگم میں میڈیا سے گفتگو میں حنیف عباسی نے کہا کہ پاک افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ جنگ ہے ہندوستان کے ساتھ، اس کی بنیاد ہی کشمیر ہے، اور کشمیر کے بغیر تو پاکستان مکمل نہیں ہوتا، اور اس جنگ کے بعد تو ہندوستان کو کئی مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ جب بھی وہ جارحیت کے بارے میں سوچے گا پاکستان کے خلاف تو شاید ممکن نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں، تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں، اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور پہلے بھی تیار تھے۔ کہ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی کہ ہم نے کشمیر میں رہ کر کشمیر کی فضاؤں سے ہم نے ہندوستان کے طیاروں کو گرایا ہے، اور جہازوں کو گرایا، ان جہازوں کو گرایا جس پہ وہ بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ جب بھی مذاکرات ہوں گے تو صرف اس بات پہ نہیں ہوں گے کہ پانی کب آئے گا تو پانی کب جائے گا، بلکہ کشمیر پہ ہوں گے، کشمیر پاکستان کی شہرہ کی۔ کوٹ ادو میں تونسا بیراج پر پانی کی مسلسل آمد کے باعث نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دریا میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باوجود لوگ نقل مکانی نہیں کر رہے۔ مزید بتا رہے ہیں آصف شہزاد۔ جی آصف۔ ہم موجود ہیں تونسا بیراج پر، جہاں پر دریائے سندھ جو ہے بفر چکا ہے۔ یہاں کے نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ اس وقت دریائے سندھ سے تونسا بیراج کے مقام پر 3,87,000 کیوسک کا جو سیلابی ریلا ہے وہ اس وقت گزر رہا ہے، جبکہ ڈاؤن سٹریم پہ ابھی 3,72,000 کی گیج ریکارڈ کی گئی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 3,75,000 کے جیسے ہی پہنچے گا تو نچلے درجے سے یہ درمیانے درجے میں منتقل ہو جائے گا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے اعلانات کیے گئے ہیں، مگر لوگ گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایمرجنسی کی صورتحال ہے، مگر لوگ ابھی تک اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ یہاں پر کوئی خاطر خواہ انتظامات انتظامیہ کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آئے ہیں۔ جی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔